Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the theory of impersonality by T.S. Eliot. आज की इस वीडियो में हम T.S. Eliot की जो theory of impersonality है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि ये जो थियरी है मॉडर्न लिटरेचर में इसको बहुत वैल्यू दी जाती है। इसके अलावा ये जो थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। T.S. Eliot was against I factor. He says that a poet should forget about himself when he is writing poetry. So it means that a poet should not be subjective while writing poetry because subjectivity is not universal. According to Eliot, there should be universality, objectivity in the poetry of a poet. दोस्तों इस टेक्स्ट को मैंने इतने आसान अल्फाज में लिखा है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आई उसको भी अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पर्सनालिटी और इम्पर्सनैलिटी को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को आगे जाकर इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। दोस्तों कहते हैं कि लाइफ में बाज़ अवकात ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिनमें हम पर्सनल हो जाते हैं, जिनमें हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं। इट मीन्स दैट कि हम अपने आप को तरजीह देते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को आगे रखते हैं। हम कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। जैसा कि बाज़ लोग जब दो बंदों के दरमियान मसला सुलझाते हैं तो वो एक साइड पर हो जाते हैं, वो एक तरफा फ़ैसला सुनाते हैं, वो उसमें पर्सनल हो जाते हैं। लेकिन बाज़ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम इम्पर्सनल हो जाते हैं, हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक साइड पर रख देते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट लिटरेरी एजेस है उनके जो पोइट्स हैं वो पर्सनल और इम्पर्सनल हुए हैं। जैसा कि रोमांटिक्स पोइट थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन कीट्स, शेले, सौते। तो वो लोग कहते थे कि इंसान को पर्सनल राइटिंग करनी चाहिए, इंसान को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। आप लोगों ने रोमांटिक पोइट्स की पोइट्री पढ़ी होगी। जिस तरह से आप लोग देखें कि वर्ड्सवर्थ ने एक गुलाब पर जिसका नाम डेफोडिल है उस पर एक पोएम लिखा है, तो आप लोग देखें कि एक डेफोडिल एक आम सा फूल होता है। शायद हम एक डेफोडिल को देखकर उनकी तरफ दोबारा देखी भी नहीं क्योंकि वो इतना आम सा होता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उस पर एक ऐसी पोएम लिखी कि उस ऑर्डिनरी फूल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूल बना दिया। आप लोगों को पता है कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम एक फूल को देखने के बाद कितने सालों बाद लिखी थी। कहते हैं कि 10 साल पहले वर्ड्सवर्थ ने एक नदी के किनारे एक डेफोडिल देखा था। उसने तो उस टाइम पर उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन 10 साल बाद उसको ख्याल आया कि मैंने एक डेफोडिल का एक फूल देखा था। ठीक है, तो एक दरख्त के नीचे बैठा था, उसने ये पोएम लिख लिया। अब आप लोग देखें कि उस पोएम में उसने पर्सनालिटी की हद कर दी है। उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पर्सनल थॉट्स की बम्बार्डमेंट की है उस पोएम में। इसके अलावा आप कीट्स की सोनेट पढ़ेंगे, कॉलरिज की जो पोएम्स हैं वो पढ़ेंगे, तो उन सब में आप लोगों को पर्सनालिटी मिलेगी, पर्सनल फीलिंग्स मिलेगी, पर्सनल थॉट्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये थॉमस ट्रेन इलियट जो था, ये रोमांटिक पोइट्स की जो पर्सनालिटी थी उनका सख्त खिलाफ था। ये कहता था कि एक अच्छा पोइट पोइट्री लिखते वक्त अपनी जो पर्सनालिटी है, अपनी जो इमोशंस है वो एक साइड पर रखकर पोइट्री लिखता है। जैसा कि इस टेक्स्ट की पहली ही लाइन में मैंने लिखा है, T.S. Eliot was against I factor. I factor mean personal feeling, personal emotion, personal thoughts, पर्सनल आइडियोलॉजी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो T.S. Eliot जो था वो आई फैक्टर का सख्त अगेंस्ट था। वो कहता था कि एक पोइट को पोइट्री लिखते वक्त अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, अपनी जो इमोशन है उनको भूलना चाहिए, उन सब को एक साइड पर रखना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपनी इमोशंस को अपनी पोइट्री में लिखता है तो फिर उस पोइट्री में सब्जेक्टिविटी आती है।
اور سبجیکٹیوٹی جو ہے یہ یونیورسل چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک پوئم لکھتے ہیں اور اس میں اپنی ایموشنز اپنی فیلنگز کو ڈال دیتے ہیں تو وہ پوئم پھر یونیورسل تصور نہیں کیا جائے گا, وہ پھر صرف اور صرف آپ کے سیلف تک محدود رہے گا. اکارڈنگ ٹو ایلیٹ کہ ایک اچھے پوئٹ کی پوئٹری میں آبجیکٹیوٹی یونیورسلٹی ہوتی ہے. آبجیکٹیوٹی مین کہ اس کی اپنی جو فیلنگز ہوتے ہیں اپنی جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ پوئٹری میں مینشن نہیں ہوتی. تو دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, امپرسنالٹی آف اے پوئٹ ان پوئٹری. اس پوائنٹ میں ٹی ایس ایلیٹ نے امپرسنل پوئٹری کے لیے کچھ اصول رکھے ہیں. اب یہاں پر ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ امپرسنل پوئٹری کے لیے دو چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے. ایک ہے ٹریڈیشن اور دوسری ہے پوئٹ کی اپنی پرسنالٹی. کہتے ہیں کہ ایک پوئٹ کو پوئٹری لکھتے وقت ٹریڈیشن اور اس کی پرسنالٹی کو ساتھ ساتھ کیری کرنا چاہیے, کیونکہ ٹریڈیشن کو فالو کیے بغیر ایک انسان ایک اچھا پوئٹ نہیں بن سکتا. ٹریڈیشن مین کہ جو ٹریڈیشنل پوئٹس ہے جیسا کہ شیکسپیئر ہو گیا, ہومر ہو گیا, ورجر ہو گیا, ہوریز ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے فیمس پوئٹس ہیں ان سب کو فالو کرنا چاہیے. ان کے بارے میں ایک ماڈرن پوئٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیسی رائٹنگ کرتے تھے, انہوں نے کون کون سے میگزمز رکھے ہیں. اٹ مینز دیٹ کہ کون کون سے اصول رکھے ہیں پوئٹری کو لکھنے کے لیے. دوستوں آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ ایلیٹ آرٹسٹس اور پوئٹس کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ٹریڈیشن ہے اس کو ایز اٹ از فالو کرو, بلکہ وہ پوئٹس اور آرٹسٹس کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کو یوز کر کے اپنی پرسنل ایموشنز اور ایکسپیرینسز کو ایسے کمبائن کریں تاکہ ان کی کمبینیشن سے ان کے ملاپ سے ایک نیو چیز ایک نیو ورک وجود میں آ جائے. تو اٹ مینز دیٹ کہ ایلیٹ جو ہے وہ پوئٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے 100% نہ ہی ماڈرن ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے اور نہ ہی جو کلاسیکل رائٹرز ہیں ان کو فالو کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ کلاسیکل رائٹرز کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو آپ لوگوں کی جو ورکس ہے وہ ریڈرز کو پرانے لگیں گے اور ریڈرز یہ کہیں گے کہ یہ ورک جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور اگر آپ لوگ ماڈرن ٹرینڈ کو 100% فالو کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا, کیونکہ جو ماڈرن پوئٹس ہے وہ ایبزرڈ رائٹنگ کرتے ہیں, ان کی پوئٹری میں ایبزرڈٹی ہے. ان لوگوں کی جو ڈراماز میں پلاٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, کسی کی 2 ہوتے ہیں, کسی کی ڈرامہ میں 3 پلاٹ ہوتے ہیں. ان لوگوں کی جو پوئٹری ہے ان میں کوئی میننگ نہیں ہوتی, ان کا جو 3 ہوتا ہے وہ بہت ایبزرڈ قسم کا ہوتا ہے. تو سمپلی ایلیٹ جو ہے وہ رائٹرز آرٹسٹ پوئٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ان بٹوین رہنا ہے. اٹ مینز دیٹ کہ آپ لوگوں نے جو اپنی کریٹیوٹی ہے اس کا یوز کر کے جو آپ کے ایموشنز اور ایکسپیرینسز ہے ان سے ایک نیو چیز بنانی ہے انڈر دا شیڈو آف کلچر. تو آتے ہیں فرسٹ پوائنٹ کی طرف. ایلیٹ says that tradition is more important than personality. A poet must continue to acquire the sense of tradition throughout his life. اس پوائنٹ میں ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جو ٹریڈیشن ہے وہ انسان کی پرسنل فیلنگ تھاٹس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ایک پوئٹ کو اپنی کیریئر میں جو ٹریڈیشن ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے جانا چاہیے. سینس آف ٹریڈیشن کا مطلب ہے کہ جو کلاسیکل رائٹرز نے ہم کو بتائے ہیں جو رولز ریگولیشنز ان کو فالو کرنا چاہیے لیکن نئے انداز سے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ایلیٹ مینشن دیٹ اٹ از دا بگننگ وین اے پوئٹ اسٹارٹ رائٹنگ پوئٹری. First he write subjective poetry. It means that poetry about himself, his emotion, his thought, his feelings. But with the passage of time, the poet become objective, impersonal. He also mentioned that if a poet is sticking himself to himself forever, then it is the sign of immaturity. اس پوائنٹ میں ایلیٹ کہتا ہے کہ جب ایک نیا پوئٹ پوئٹری لکھتا ہے تو بگننگ میں وہ سبجیکٹیو پوئٹری لکھتا ہے. اٹ مینز دیٹ کہ وہ اپنی پرسنل فیلنگز اپنی پرسنل تھاٹس اپنی پرسنل ایموشن مینشن کرتا ہے پوئٹری میں. وہ یونیورسل رائٹنگ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بگنر ہوتا ہے.
اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ساری جو پوئٹس ہیں وہ بگننگ میں سبجیکٹیو پوئٹری ہی لکھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ آبجیکٹیو پوئٹری لکھنا سٹارٹ کر لیتا ہے، اپنی ایموشنز اپنی فیلنگز کو ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ایک پوئٹ سٹرکٹ رہتا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ایموشنز اپنی فیلنگز اپنی تھاٹس کو منشن کرتا ہے اپنی پوئٹری میں، اٹ مینز دیٹ کہ ایک پوئٹ نے 1 سال تک سبجیکٹیو پوئٹری کی، 2 سال تک سبجیکٹیو پوئٹری کی، 3 سال تک سبجیکٹیو پوئٹری کی، اور پھر بھی وہ اپنے آپ سے سٹرکٹ رکھتا ہے، اٹ مینز دیٹ کہ وہ پوئٹ اور اس کی پوئٹری امیچور ہے، کیونکہ جو میچور پوئٹ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی سے امپرسنالٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، the personality of a poet artist is not important, the important thing is his sense of tradition۔ اس پوائنٹ میں ایلیٹ کہتا ہے کہ ایک آرٹسٹ اور پوئٹ کی جو پرسنل آئیڈیالوجی ہے، تھاٹ ہے، ایموشن ہے، وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری چیز ہے اس کے سینس آف ٹریڈیشن۔ اٹ مینز دیٹ کہ وہ اپنے ورک میں ٹریڈیشن کو کتنا فالو کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اکارڈنگ ٹو ایلیٹ اے گڈ پوئم از دیٹ ان وچ اے پوئٹ فالوڈ ٹریڈیشن۔ جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایلیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا پوئم وہ ہے جس میں پوئٹ ٹریڈیشن کو فالو کرے، کلاسیکل رائٹرز کو فالو کرے۔ آگے کہتے ہیں، he also mentioned that a good poet does not involve himself in the poetry. He will only write about the present or past situation, events, characters by following the tradition and his own creativity. جیسا کہ اس نے پہلے ہی کہا کہ جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں، جو اچھے پوئٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی پرسنل فیلنگز کو، اپنی ایموشنز کو پوئٹری میں انوالو نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پریزنٹ یا پاسٹ کی جو سچویشن گزرے ہوتے ہیں، ایونٹ گزرے ہوتے ہیں، کریکٹرز مطلب جو ایک نیشن کے ہیروز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو وہ اپنی کریٹیوٹی، اٹ مینز دیٹ کہ اپنی مینٹل ایبیلٹی کو یوز کر کے اور ساتھ میں ٹریڈیشن کو فالو کر کے پوئٹری لکھتے ہیں۔ دوستوں یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ایلیٹ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کو اپنی کریٹیوٹی یوز کرنی چاہیے، ایک پوئم کو لکھتے وقت، ایک سٹوری، ایک کہانی کو لکھتے وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسیسٹ اور کرٹک بھی ہیں، آپ لوگ دیکھیں کہ اس حصے میں اس نے کس طرح کی کرٹیسزم کی ہے رومانٹک پوئٹس پر۔ آگے کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو ایلیٹ دا مائنڈ آف دا پوئٹ از جسٹ لائک اے میڈیم کیٹلسٹ فار کمپوزنگ یونیورسل ایموشن ان پوئٹری۔ یہاں پر ایلیٹ نے جو پوئٹ ہے اس کا مائنڈ کیٹلسٹ سے کمپیئر کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پوئٹ کا مائنڈ ہے وہ ایک میڈیم ہے، ایک کیٹلسٹ ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ایک چغل خور کو دیکھا ہے؟ اٹ مینز دیٹ وہ بندہ جو 2 بندوں کو آپس میں لڑواتا ہے۔ تو ایک چغل خور 2 بندوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کبھی ایک کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ فلانے نے آپ کے پیچھے باتیں کی، اور کبھی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ فلانے نے آپ کے پیچھے باتیں کی۔ تو اسی طرح سے یہ بندہ 2 بندوں کو آپس میں تو لڑوا دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو صحیح سلامت ان کے بیچ میں سے نکال دیتا ہے۔ تو چغل خور یہاں پر کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ریئیکشن کے بعد کیٹلسٹ کو کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح سے 2 بندوں کو لڑوانے کے بعد جو چغل خور ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو صحیح سلامت نکال دیتا ہے اس معاملے سے۔ تو ایلیٹ کہتا ہے کہ ایک پوئٹ، ایک رائٹر، ایک آرٹسٹ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ یونیورسل ایموشنز اور ایکسپیرینسز کو آپس میں ملانے کے لیے ایک کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایموشنز اور ایکسپیرینسز کو آپس میں تو ملا لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ جس طرح سے ایک چغل خور نے 2 بندوں کو تو آپس میں لڑوایا لیکن خود ان کے بیچ میں سے نکل گیا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، پوئٹک پروسیس۔ دوستوں یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پوئٹک پروسیس۔ جیسا کہ ورڈزورتھ کا الگ پوئٹک پروسیس تھا، جو کالرج تھا اس کا الگ پوئٹک پروسیس تھا، جو ایرسٹوٹل تھا اس کا الگ تھا، اور اس کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں ایلیٹ کی پوئٹک پروسیس کی طرف۔
In the second part of the essay, Eliot develops further his theory of impersonality. He compared the mind of a poet to a catalyst and also poetic process to the process of a chemical reaction. Just as chemical reaction take place in the presence of a catalyst, so also the poet's mind as catalytic agent for combining different emotion into something new. Example, suppose there is a jar containing oxygen and sulfur dioxide. These two gases combines to form sulfuric acid when a fine filament of platinum is introduced into the jar. The combination takes place only in the presence of the piece of platinum, but the metal itself doesn't undergo any change. It remains inert, neutral and unaffected. The mind of the poet is like the catalytic agent. It is necessary for the combination of emotions and experiences to take place, but it itself doesn't undergo any change during the process of poetic combination. The mind of the poet is constantly forming emotions and experience into new whole, but the new combination doesn't contain even a track of the poet's mind. Eliot says that in case of a young and immature poet, his mind, his personal emotion and experiences may find some expression in his composition, but he should remove the impersonality by the passage of time. दोस्तों, पोएटिक प्रोसेस में जो बातें अभी हमने पढ़ी इस टेक्स्ट में, ये सारे के सारे मैं ऊपर बयान कर चुका हूं कि एलियट एक पोएट को किन बातों से मना करता है और किन बातों पर अमल करने की हिदायत देता है। लेकिन फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस टेक्स्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं ताकि जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। कहते हैं कि एलियट ने अपने एसे द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के सेकेंड पार्ट में पोएट का जो माइंड है वो किस चीज से कंपेयर किया है? कैटलिस्ट से। कहते हैं कि जिस तरह से जो एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट अपना किरदार अदा करता है, तो इसी तरह से डिफरेंट इमोशंस को कंबाइन करने के लिए जो पोएट का माइंड है वो भी कैटलिस्टिक एजेंट का काम करता है। एग्जाम्पल में उसने लिखा है कि एक जार है, एक बर्तन है जो कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। तो कहते हैं कि जब हम इन दो गैसेस में प्लूटोनियम का एक फाइन फिलामेंट का एक पीस डाल देते हैं तो इन गैसेस से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। इट मींस दैट कि ये दो गैसेस जो सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ये किस चीज़ की मौजूदगी में क्रिएट करते हैं? प्लूटोनियम की। और ये प्लूटोनियम जब हम इन दो गैसेस में डाल देते हैं तो प्लूटोनियम को तो कुछ नहीं हो जाता, लेकिन ये दो गैसेस को आपस में मिलाकर क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो कहते हैं कि इसी तरह से एक इंसान की एक्सपीरियंसेस और उसकी जो इमोशंस है उनको आपस में मिलाने के लिए जो पोएट का माइंड है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो एक्सपीरियंसेस और इमोशंस की इस तरह से जक्सटापोजिशन कम्बिनेशन करते हैं कि उनसे एक टोटली न्यू चीज़ क्रिएट करता है जिसमें आपको किसी किस्म की पर्सनल इमोशन या फीलिंग्स जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं कि इसके बरक्स जो यंग और इमेच्योर पोएट्स होते हैं वो जब कम्बिनेशन करते हैं अपनी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस की, तो आप लोगों को उसकी पोइट्री में अपनी पर्सनल इमोशंस, अपनी पर्सनल फीलिंग्स मिलेंगी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। वक्त के साथ साथ जब वो मैच्योर होते जाते हैं तो वो अपनी जो पर्सनालिटी है वो एक साइड पर कर लेते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी इमोशंस और उस एक्सपीरियंसेस को एक न्यू शक्ल दे देते हैं। अब आते हैं पोइट्री एज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पोएट्री एज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो कि इस टॉपिक का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।